قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، جس میں صبر اور شکر کا امتحان ہے، اور ہمارا اصل نصب العین جنت کا حصول ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے یہ دنیا، اور اس میں روز روز کی مداخلت نہیں ہوگی۔ تو سر، میرا سوال دنیاوی دعائیں یعنی اولاد، محبت، کاروبار، صحت کے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے یا صرف اہدنا الصراط مستقیم ہی کافی دعا ہے؟ سب دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو دنیا کا عام قانون چل رہا ہے، یعنی سورج کو ایک جگہ ٹکا دیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ یہ خیال فرمائیں کہ اچھا چلیے اب مغرب سے طلوع کرا دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک طبعی قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے۔ ہمارے معاملات میں تو جو مداخلت کی انتہا ہے وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک مشاہدہ کرایا گیا، ذرا اس کو پڑھیے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں عرش پر بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ملاح ہے اس کی کشتی توڑ دی جائے گی، آگے اس کو بچانا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے یہ اپنے والدین کے لیے کیا مسئلہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو وہ دیکھیے ساری چیزیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت کس طرح ہے۔ ایک ایک چیز یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دیکھ رہا ہوں اور اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ تو مداخلت نہیں کرتے، طبعی قانون میں مداخلت نہیں کرتے۔ یعنی یہ نہیں کرتے کہ آگ کو کہا ہے کہ وہ جلایا کرے، اور جب ہم آگ جلانے کے لیے کھڑے ہوں تو یک بیک اوپر سے حکم ہے کہ مت جلاؤ۔ وہ کبھی کبھی آتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آ گیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ تو یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ طبعی قانون کے بارے میں